آپ نے سوال کیا ہے کیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا؟ یہ سوال ایسا ہے جو بار بار کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے نا کہ جیسے جیسے ایک مکھی ہوتی ہے نا، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کو گندگی ملے جا کے اس پہ بیٹھے۔ اچھا، بعض اوقات بات غلط نہیں ہوتی، کسی بھی بات کو آپ الٹا رنگ دے کر پیش کر دیں تو وہ الٹی ہو جاتی ہے، اس کو سیدھا رنگ دے کر پیش کر دیں تو سیدھی ہو جاتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انجینئر علی مرزا نے اس پر جناب پوری بات کی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے بابوں نے کیا کیا ہے۔ ان کے بابوں نے تو اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں، اور یہ فلاں کیا، ان کے بابوں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ مجھے ابھی ہم پنجاب کے سفر میں تھے، تو مجھے پنجاب کے سفر میں ایک صاحب ملے، دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے دوسرے دوست کے بارے میں کہ مفتی صاحب یہ انجینئر صاحب سے بڑے متاثر ہیں، اور پہلے سیٹ تھے، ابھی ان سے بہت متاثر ہیں۔ تو میں نے ان سے ذرا پوچھا، ہم تو چاہتے ہیں کوئی ایسا بندہ ملے، تھوڑی اس کے ساتھ گپ شپ ہو، حال احوال لیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، بھائی آپ کیا چیز آپ نے ان کی سنی ہے، کس چیز سے متاثر ہوئے ہیں؟ تو بات چلتی رہی۔ اب سوال جو کیا ہے میں اس کے حوالے سے اسپیسیفک بات کروں، کارگزاری آپ کو پھر کبھی سناؤں گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، انجینئر علی مرزا صاحب کرتے کیا ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا طریقہ واردات کیا ہے۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ دیوبند علماء کی طرف سے بریلویوں کے خلاف جو کام ہوا ہے، انہوں نے وہ اٹھا کے بریلویوں کے خلاف پیش کر دیا کہ بریلوی یہ کرتے ہیں، بریلوی یہ کرتے ہیں، بریلوی یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ بریلوی علماء نے دیوبندی علماء کے خلاف جو کام کیا ہے وہ انہوں نے اٹھا کے قوم کے سامنے رکھ دیا کہ دیوبندی ایسے ہیں، ویسے ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ دیوبندیوں نے اہل حدیث کے بارے میں کوئی کام کیا تو وہ اٹھا کے دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں۔ اہل حدیث نے دیوبندیوں کے بارے میں کوئی کام کیا، وہ اٹھا کے یہ نہیں بتاتے، یہ میں نے سارا ایسے کاپی پیسٹ چیز اٹھا کے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ریسرچ کر رہے ہیں، اتنا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جناب فلاں کتاب کے فلاں صفحہ نمبر پہ یہ لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب، بھائی یہ سارا کام پہلے ہوا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جس آدمی کا اوڑھنا بچھونا یہ چیزیں ہوں، کہ ان چیزوں کو صرف ہائی لائٹ کیا جائے کہ جہاں جہاں جس طبقے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، آپ کا موضوع بحث صرف یہ چیزیں ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی صحیح طریقہ ہے؟ اور اسی میں نے ان کو کہا کہ اشرف علی رسول اللہ والی بات کی جاتی ہے۔ وہ خود جو صاحب تھے، وہ یعنی ان کا جو گھرانہ تھا، بیک گراؤنڈ، وہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بات تو میں آپ کی مانتا ہوں کہ دیوبندی اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، اور نہ یہ ان کی تعلیم ہے، نہ میں نے کہیں یہ سنا ہے۔ تو میں نے کہا آپ جناب، اس نے جو 1 گھنٹے کا کلپ اس پہ ریکارڈ کروا دیا کہ یہ ان کے بابوں کی حرکتیں ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں بابوں کو نہیں مانتا، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی مختصر الفاظ میں اس کی وضاحت بتاتا ہوں، آپ پھر خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ انجینئر علی مرزا صاحب کون سے حقائق سے پردہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، کون سی ریسرچ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح کے بابوں کو وہ ریجیکٹ اور کس بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک خواب کا واقعہ ہے جو الامداد رسالے کے اندر چھپا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی کا اصلاحی تعلق تھا، اور وہ ایک دن سویا، رات کو اس کو خواب آیا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، آگے وہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہ رہا ہے، تو اس کی زبان پر یہ نہیں آ رہا خواب میں، تو وہ اشرف علی رسول اللہ پڑھتا جا رہا ہے۔ اب وہ پریشان ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور خواب کے اندر پریشان ہے کہ بھائی یہ میں کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، یہ تو کفری جملہ ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے بولنا۔ اچھا، جیسے آدمی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بہت ہی کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، ایک دم آدمی ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے کہ یار کیا ہو گیا، وہ اسی طرح ہڑبڑا کے اٹھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خواب میں تو آدمی کو نہیں پتا ہوتا نا کہ یہ خواب ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں درود پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو درود میں اللہم صلی علی محمد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کے نام کی جگہ میرے نام پہ اشرف علی آ رہا ہے۔ اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی۔ اب وہ پریشانی کے عالم میں آیا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ وہ مرید جو پریشان ہو کر حضرت تھانوی کے پاس آیا ہے،
تو اگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو یہی کلمہ پڑھا رہے تھے یا انہوں نے یہی کہا تھا کہ جناب یہ کلمہ تم نے پڑھنا ہے، تو وہ مرید پریشان ہو کے آتا یا خوشخبری سناتا کہ حضرت میں تو پیر کامل بن گیا، میں مرید کامل پہنچا ہوا مرید ہوں، اس لیے کہ میں تو خواب میں بھی یہ پڑھ رہا ہوں اور جب جاگ جاتا ہوں تب بھی یہ پڑھ رہا ہوں۔ جب انسان خواب سے جاگتا ہے نا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب سے جاگنے کے کوئی 10 سیکنڈ 15-20 سیکنڈ آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، خصوصاً جب اس طرح کا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے آدمی کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ میں واقعتاً خواب دیکھ رہا تھا، یہ واقعی میں کوئی ایسا مسئلہ تھا یا یہ کچھ ہوا ہے میرے ساتھ۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آدمی آیا پریشان ہو کر، اس کا حضرت تھانوی کے پاس پریشان ہو کر آنا اور اپنی پریشانی کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بھائی وہ پریشان تھا کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ ناجائز ہے اس طرح کرنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ فرمایا جواب میں کہ بھائی اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اس میں تمہارے لیے تسلی ہے کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ خواب کی تعبیر بتائی کہ تم اس سے پریشان نہ ہو، یہ تمہارے لیے ایک اچھا شگون ہے، اس خواب کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیوں فرمایا کہ بھائی یہ تمہارے لیے اچھی دلیل ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم متبع سنت پیر کے مرید ہو۔ بھائی خواب میں جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کی تعبیر وہی ہو جو آپ کو خواب میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کبھی آپ کو خواب میں کوئی بری چیز نظر آتی ہے، اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، کبھی آپ کو خواب میں کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے، اس کی تعبیر بری ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ دیکھیں کسی شخص کو کہ اس خواب میں دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، زنجیر ڈلی ہوئی ہے اس کے پاؤں میں، تو عام آدمی تو یہی سمجھے گا نا کہ یار پاؤں میں میری بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں میں گرفتار ہونے والا ہوں، مجھ پہ کوئی چھاپا پڑنے والا ہے، مجھ پہ کوئی اٹیک کیا ہونے والا ہے، میرا رزق بند ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیڑیوں کو پسند کرتا ہوں اس لیے کہ پاؤں میں بیڑیاں دیکھنا دین پر ثابت قدمی کی دلیل ہے۔ یعنی اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں تو یہ اچھا خواب ہے اور یہ دلیل ہے کہ یہ دین پر ثابت قدم رہے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ گردن کے توق کو میں برا سمجھتا ہوں، کہ گردن میں اگر توق پڑا ہوا ہے خواب میں تو اس کو میں اچھا نہیں سمجھتا۔ اب اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ مجھے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں تو اچھا خواب تو نہیں ہے لیکن تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اسی طرح حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، آپ کی چچی تھی حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ آج رات میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے اور بہت خطرناک خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا کیا؟ تو حضرت ام فضل نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا کٹ رہا ہے اور گوشت کا وہ لوتھڑا کٹ کر ان کی گود میں آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر فرمائی، آپ نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا، اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری لخت جگر بیٹی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ انہوں نے میرے گود میں کھیلا۔ یہ تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اب دیکھیں خواب میں اگر اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہے تو خواب میں اشرف علی رسول اللہ پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آدمی مشرک ہو گیا۔ بھائی خواب کی چیزوں پر آپ وہ احکام کیسے لاگو کر رہے ہیں جو جاگنے کے احکام ہیں، یا جاگنے کے بعد بھی اس پوزیشن میں انسان نے جو باتیں کی ہیں اس کی زبان سے نکلی ہیں جب آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، یا یہ کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد یا اس سے پہلے یا کہیں لکھا ہو کہ بھئی یہ کلمہ پڑھا کرو یا یہ کیا کرو، اس طرح کی بات لے کر پھر کہنا یہ ان کے باب ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بابوں کو نہیں مانو، یہ اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے رہیں، آئیں میرے سامنے بیٹھیں، پھر جناب آپ چیلنج کرنا شروع کر دیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو اب آپ نے یہ ساری چیزیں سن لی، آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا بڑا مانتے ہیں، ہم ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی زندگی میں کسی آدمی سے یہ کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ بھائی نہیں سنا ہے تو اس کا مطلب ہمارے بزرگوں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا ہے، یہ چیز نہیں بتائی۔ خواب تھا، ایک تعبیر بتا دی، اس تعبیر کو لے کر بات کا بتنگڑ بنا دیے کہ جناب یہ ساری چیزیں، تو یہ اس کی ساری حقیقت ہے جو بات کی جا رہی ہوتی۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو انجینئر ٹائپ کے لوگ ہیں، پروفیسر بن کے دین پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، کسی بزرگ کی صحبت میں نہیں بیٹھے، کسی اللہ وہ بزرگ کو مانتے نہیں ہیں، بابے کو مانتے نہیں ہیں، تو صحبت میں کیسے بیٹھیں گے؟
اور کسی اللہ والے سے کچھ سیکھا نہیں، کسی اہل علم، مستند اہل علم سے کچھ سیکھا نہیں، کتابیں پڑھ کے مولوی بن جاتے ہیں، تو اسی طرح قوم کو گمراہ کرتے ہیں پھر۔